Audio Jungle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا۔ رقیبوں نے جا جا کے رپٹ لکھوائی ہے تھانوں میں، رقیبوں نے جا جا کے رپٹ لکھوائی ہے تھانوں میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ محترم حاضرین و سامعین، کرسی صدارت پر براجمان جناب میر محفل اور صیغہ انصاف کی سرانجامی پر مامور منصفین حضرات، اور میرے یمین و یسار نشستوں پر رونق افروز علماء کرام، اور میرے سامنے موجود طلاب علوم وحی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے تقریری مقابلے کا اور آج کے اس تقریری مقابلے کو جس موضوع اور عنوان سے معنون کیا گیا ہے وہ موضوع ہے الحاد، اسباب اور علاج۔ اس موضوع کی وسعت، پابندی وقت اور اس وقت کی تنگی کے باعث میں بغیر کسی تمہید کے سیدھا صلب موضوع کی طرف بڑھنا چاہوں گا، یہ عذر پیش کرتے ہوئے اور یہ امید رکھتے ہوئے کہ والعذر عند کرام الناس مقبول۔ حاضرین، سب سے پہلے میں الحاد کے مختلف معانی و مفاہیم اور مختلف دلالات و انطباقات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ الحاد باب افعال سے مصدر ہے جو لحد سے نکلا ہے، جس کا معنی انحراف، ٹیر پن، کج روی ہے۔ اسی سے بغلی قبر کو لحد کہا جاتا ہے۔ صاحب قاموس جدید لکھتے ہیں لحد والتحد عن الدین، یعنی بے دین ہونا۔ اب الحاد کی تاریخ کی طرف جب دیکھا جائے، لفظ الحاد کی تاریخ پر جب نظر دوڑائی جائے تو ہمیں مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کی وجہ سے، مختلف ماحول کی وجہ سے اس لفظ کے مختلف مفاہیم ملتے ہیں۔ کبھی الحاد کو پارسی مذہب کے عقائد کو بھی الحاد کہا گیا، اور باقاعدہ ایک ملحد مذہب کی بنیاد معلوم تاریخ کے مطابق سب سے پہلے ارد شیر کے زمانے کے ایک شخص مانی بن حکیم فاتق نے باقاعدہ ایک ملحد مذہب کی بنیاد رکھی، اور تب پارسی عقائد یعنی ثنویت کے عقیدے کو الحاد کہا جاتا تھا، تا آن کے 18ویں صدی عیسوی میں اللہ کے وجود کے انکار کرنے والے شخص کو ملحد کہا جانے لگا، اور یہی عقیدہ اور یہی الحاد مغرب سے تأثر کے نتیجے میں بر صغیر پاکستان و ہندوستان میں آیا، جس پر ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اب میں الحاد کے اسباب کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان الحاد میں، کج روی میں، ٹیڑھ پن میں تب مبتلا ہوتا ہے جب وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے گئے اقوال سے اعراض کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب انسان کتاب اللہ کو چھوڑتا ہے، جب انسان نصوص وحی سے اعراض کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ الحاد میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان کتاب و سنت کے علوم کو چھوڑ کر دنیاوی علوم پر اندھا دھند اعتماد کرے، جیسے وہ لوگ الحاد کا شکار ہوئے جنہوں نے فلاسفہ و مناطقہ پر اندھا دھند اعتماد کیا، اور مسئلہ قدیم و جدید کے تناظر میں قصہ قدیم و جدید کی آڑ لے کر توحید جیسے عظیم عقیدے کو فقط ایک مسئلہ علم کلام بنا کے رکھ دیا۔ تیسرا اور بنیادی سبب جو لوگ الحاد کا شکار ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ غرور و تکبر اور عجب اور خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ الحاد تب انسان کے اندر آتا ہے، خصوصاً مشرق میں الحاد کے پھیلنے کی سب سے بنیادی وجہ مغرب سے تاثر تھا،
کہ جب مغرب میں دنیاوی چیزوں میں ٹیکنالوجی میں جب ترقی ہوئی تو اہل مشرق اس سے متاثر ہوئے، اور اس تأثر کے نتیجے میں اہل مغرب کے افکار نے اہل مشرق کے افکار پر اپنا اثر چھوڑا اور ان کو عزت میں لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ سَنَنَ مَنْ كَانَ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کے حکم کے مطابق ہمیں مغرب یہود و نصارہ سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ الحاد کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان خواہشات نفس کی جب پیروی کرتا ہے تو پھر وہ دین سے بیزار ہوتا ہے، جب وہ دین سے بیزار ہوتا ہے تو پھر وہ الحاد کی طرف مائل ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ وَأَهْوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ اب میں الحاد کے علاج کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلا اور بنیادی علاج بتاتا ہوں، وہ ہے کتاب و سنت کی طرف رجوع، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحاد سے بچنے کا دوسرا علاج اہل علم اور کتاب علماء ربانیین کی طرف رجوع کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج کو دیکھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم واولو الامر هم العلماء۔ الحاد سے بچنے کا تیسرا ذریعہ اور الحاد کے بیماری کا تیسرا علاج یہ ہے کہ انسان مادیت کو ترک کرے، جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ الحاد کا چوتھا علاج یہ ہے کہ انسان نظام کائنات میں تدبر و تفکر کرے اور اس سے اللہ کی ذات پر پہنچے، اس سے اللہ کی معرفت تک پہنچے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تیسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اکبر الہبادی کے ان اشعار کو سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں کھیلو، شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں کھیلو، اڑو غباروں میں چرخ پہ جھولو۔ شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں کھیلو، اڑو غباروں میں چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہی یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔